خدا بزرگ و برتر کے زندہ جلالی قدوس اور کوی نام میں عقیلہ داؤد کی طرف سے آپ کو بہت سا سلام۔ میرے عزیز سامعین، بتائے گئے راستے کی سمتوں پر گامزن نہ ہوں تو یقیناً راستے سے بھٹکنا لازم ہے۔ کوئی بھی کام دی گئی ہدایات کے مطابق نہ کیا جائے تو یقیناً مثبت نتائج حاصل نہیں ہو پائیں گے، گڑبڑ لازم ہوگی۔ بعین اسی طرح خدا کے کلام کو ہر روز محض پڑھ لینا، باقاعدگی سے سن لینا ہی کافی نہیں، بلکہ اس پر عمل پیرا ہونا، اس کی ہدایت کی روشنی میں آگے بڑھنا ضروری ہے، لازم ہے، تاکہ نتائج بھی کلام خدا کے مطابق حاصل ہو سکے۔ خدا کا کلام یقیناً اپنے اندر قوت و تاثیر رکھتا ہے، زندگی بخش ہے، حقائق پر مبنی ہے، زندگیوں کو تبدیل کر دینے کی طاقت رکھتا ہے، حکمت و خرد کا منبع ہے، تسلی و تشفی کا باعث ہے، الہی قدرت کا حامل ہے۔ اور اگر خدا کے کلام کی قوت سے مستفید ہونا چاہتے ہیں، خدا کے کلام کی قوت و تاثیر کو، قدرت و تاثیر کو اپنی زندگی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا کی اپنی زندگی میں مرضی اور منشا کو پورا ہوتا تب ہی دیکھ پائیں گے جب اس کی آواز کو سنیں گے۔ تو پھر لازم ہے خدا کے کلام میں دی گئی ہدایات کے عین مطابق عملی طور پر گامزن ہوا جائے۔ کلام الہی میں یعقوب کا خط اس کے پہلے باب کی 22ویں اور 25ویں آیت میں لکھا ہے، کلام پر عمل کرنے والے بنو، نہ محض سننے والے جو اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کوئی کلام کا سننے والا ہو اور اس پر عمل کرنے والا نہ ہو تو وہ اس شخص کی مانند ہے جو اپنی قدرتی شکل آئینہ میں دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھ کر چلا جاتا ہے اور فوراً بھول جاتا ہے کہ میں کیسا تھا۔ لیکن جو شخص خدا کے کلام پر غور کرتا ہے، اس پر نظر کرتا ہے، وہ اپنے کام میں اس لیے برکت پائے گا کہ سن کر بھولتا نہیں بلکہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ میرے عزیز سامی، بہت بار خدا کا کلام، اس میں درج ہدایات زندگی میں سننے کو تو بھلی معلوم ہوتی ہیں، دل کو چھوتی ہیں، فوراً اچھا برا سمجھ آ جاتا ہے، حقائق معلوم ہونے لگتے ہیں، لیکن جیسے ہی واپس دنیاوی ماحول میں قدم رکھا، سب بھول بھال گئے اور معاملات کو، حالات کو، اپنی راہوں کو اپنی خواہشات اور ضروریات کے مطابق حل کرنے اور پانے کے جستجو میں جٹ گئے اور پھر خاطر خواہ نتائج سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یاد رکھیے، خدا کا کلام، خدا کی راہیں، خدا کی دی گئی ہدایات حیات بخش ہے۔ خدا کا کلام وہ آئینہ ہے جس کو غور سے پڑھنے سننے سے اور جس میں دیکھنے سے اپنی شخصیت کے تمام پہلو نظر آ جاتے ہیں، نہ صرف کمیاں کوتاہیاں، بلکہ خدا کا کلام شخصیت کے مثبت پہلوؤں کو بھی سامنے رکھتا ہے۔ جہاں خدا کا کلام تنبیہ کرتا ہے، وہیں خدا کا کلام حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے خدا کے کلام پر دھیان لگایا جائے، جو ہماری قدرتی شکل آئینہ میں دکھاتا ہے، رہنمائی کرتا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ زندگی کی راہ پر کیسے گامزن ہونا ہے، اپنی راہوں کو درست کیسے رکھنا ہے۔ احساس گناہ جب خدا کا کلام دلاتا ہے تو پھر اقرار گناہ کرنا ہے، ترک گناہ کرنا ہے، کلام کی ہدایت پر چلتے ہوئے روح حق کی آواز کو سنتے ہوئے واپس پرانی روشوں کی جانب ہرگز نہیں پلٹنا۔ خدا کے کلام کو محض سننے والا نہیں بلکہ اس پر عمل پیرا ہونے والا بننا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوگا جب ہر روز، ہر لمحہ خدا کے پاک کلام کی ہدایت میں چلیں گے۔ آئیے خدا کے فضل کے چشمے سے سیر ہوں جو اس نے مسیح یسوع کے وسیلہ سبوں کے لیے بہایا، کلام خدا کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں اور پاک روح انعام میں حاصل کریں جو ہر دم رہنمائی کرے گا۔ آمین۔ خداوند آپ کی، آپ کے گھرانے کی کثرت سے محافظت کرے، نگہبانی کرے، رہنمائی کرے اور آپ کو برکتوں سے مالا مال کرے۔ آمین۔